السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 12 ہے اور سورہ ہود ہے، اور آیت نمبر آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے آیت نمبر 17 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ اب ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، ساتھ ہی تھوڑی جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے اس کی وضاحت کو بھی۔ تو کائنڈلی جو لوگ میرے اس چینل پر نئے ہیں وہ یقیناً اس کو سبسکرائب کریں، اور کریں گے اور لائک بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی، شیئر بھی لازمی کیجیے گا۔ افمن کیا بھلا وہ شخص جو کانا ہو علی اوپر بینتن اوپر ایک واضح دلیل کے، من ربہ اپنے رب کی طرف سے، ویتلوہ تا لام واو اور اس کا دوسرا روٹ ورڈ ہے تا لام یا، اور پیچھے آتا ہے اس کے شاہدن شین ہا دال ایک گواہ، منہ اس سے، یعنی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، ومن اور سے، قبلہ اس سے پہلے، ومن قبلہ اور اس سے پہلے تھی، کتاب و کتاب موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اماماً رہنما، و اور رحمتاً رحمت، اولئک یہی لوگ، یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بھی اس پر، بھی سے مراد کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک۔ ومن یکفر اور جو کوئی کفر کرے گا، من الاحزاب حزابا گروہوں میں سے، فالنار تو آگ، موعدہ واو عین دال اس کی وعدہ گاہ ہے، فلا پس نہ تکو تم ہو، فی مریۃ میم را یا کسی شک میں، منہ اس سے، انہ بے شک، الحق وہ حق ہے، من ربک تیرے رب کی طرف سے، ولیکن لیکن، اکثر الناسی لوگ، لا نہیں، یؤمنون ایمان لاتے۔ اب یہاں پر دیکھیں ایک واضح دلیل ہے کہ جو دل سے اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں، کیوں؟ ہر بچہ دیکھیں اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی دین اسلام پر، پھر والدین اس کو چاہے یہودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ بنیادی طور پر انسان مسلمان ہے، جس طرح ہر ستارہ، نباتات، ہمارے آنکھ، کان جو کچھ بھی دیکھتے یا سنتے ہیں وہ اللہ کے حکم کی ہی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، مگر ایک چیز جو انسان کو اپنے اختیار میں دے دی گئی ہے وہ ہے اس کی اپنی مرضی، اس سے وہ اصل فطرت سے ہٹتا ہے۔ اور یہاں پہ اس میں دیکھیں کیا چیز واضح کی گئی ہے کہ پچھلی کتابوں کے ساتھ اس کتاب کے لانے والے پر، یعنی ایمان لانے والے پر بھی کیا ہے، یعنی جو کتاب لے کر آیا اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے میری بابت سنا اور وہ اس پر ایمان نہ لایا تو اس کے لیے جنت حرام ہوگی۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد
هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ومن أظلم اور کون شخص زیادہ بڑا ظالم ہے ممنی اس شخص سے افترا جو گھڑ لے، کیا گھڑ لے؟ اللہ اللہ تعالیٰ پر کذباً جھوٹ، اولئک یہی لوگ یعرضون عین ردات پیش کیے جائیں گے علی ربہم اپنے رب پر، ویقولو اور کہیں گے الاشہاد شین ہا دال گواہ، یہ گواہ کون ہوں گے؟ یعنی حدیث کے مطابق پیغمبر، ماحول، جگہ، لوگ، خود اللہ تعالیٰ، فرشتے، انبیاء اور انسانی اعضاء، ٹوٹل یہ 9 گواہ یعنی 9۔ ہاؤلائی یہ ہیں الذین وہ لوگ کذبو جنہوں نے جھوٹ بولا علی اوپر ربہم اپنے رب پر، علی خبردار، لعنت اللہ لام عین نون اللہ کی لعنت ہے، علی اوپر الظالمین ظالموں کی، مراد کون ہے ظالم؟ یعنی شرک کرنے والے۔ اور پیچھے دیکھیں الاحزابی، اس سے مراد یہ ہے کہ مختلف ادیان کے ماننے والے لوگ، یعنی عیسائی، یہودی، بدھ مت یا کسی کے بھی پیروکار، ان میں سے کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرے گا تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ آگ۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ الذین وہ لوگ ہیں یصدون صاد دال جو روکتے ہیں عن سبیل اللہ سین بالام اللہ کے راستے سے، ویبغونہا با غین یا اور تلاش کرتے ہیں اس میں عوجا کیا چیز؟ عین واو جیم ٹیڑھا پن، وہم اور وہ بالآخرۃ ساتھ آخرت کے، ہم وہ کافرون انکاری ہیں۔ اب یہ دیکھیں اشہاد کیا ہے، یہ کیا جھوٹ بولیں گے؟ پہلے تو یہ کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا یا اللہ کی پیش کی ہوئی باتوں پر ایمان نہ لانا، اور الاشہاد یہ گواہ کن پر پیش ہوں گے؟ حدیث کے مطابق اس کے بارے میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پکڑے ہوئے ایک شخص حضور کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کیا آپ نے قیامت کے دن کی سرگوشی کے بارے میں کیا سنا ہے کچھ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ قیامت کے دن مومن کو اللہ اپنے قریب کرے گا یہاں تک کہ اپنے بازو اس کے اوپر رکھ دے گا اور اس سے اس کے گناہ اقرار کروائے گا، انسان اقرار کرتا چلا جائے گا یہاں تک کہ اللہ کہے گا کہ میں نے تمہارا دنیا میں بھی گناہوں پر پردہ کر رکھا تھا، لہذا آج بھی تم پر میں پردہ رکھ کر بخش دوں گا۔ یعنی کفار اور منافقین پر 9 گواہ لائے جائیں گے، یہ وہی ہیں جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے تھے۔ اسی لیے مسلمانوں کو یہ دعا سکھائی گئی ہے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، تاکہ قیامت کے دن حساب جو ہے وہ آسان ہو۔ چلیے آیت نمبر 18 تک ہمارا آج کا لیسن ہے انشاءاللہ تعالی، تو آیت نمبر 19 تک، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔